باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد وقد يحذف الضمیر سواء كان مرفوعا نحو قوله تعالی ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد أي الذي هو اشد او منصوبا نحو وما عملته ایدیہم الی آخرہ۔ ہماری بحث چل رہی تھی اسم موصول میں، اور اسم موصول کی تعریف یہ ہے کہ جب تک اس کو صلہ نہ لا جائے اس موصول کی طرف پلٹنے کے لیے، اور اس کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کا معنی تام ہوتا ہے، تب تک اسم موصول صحیح نہیں بنتا۔ تو وہاں پر جو صلہ ہوتے ہیں اس کی دو قسمیں بیان کی، یا صلہ جو ہے جملہ ہوتے ہیں یا شبہ جملہ ہوتے ہیں۔ جملہ جو اس کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ شبہ جملہ ظرف مظروف جار مجرور محفوظ، یہ ابھی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہا تھا کہ جو جملہ موصول کے لیے صلہ بنیں گے اس کے اندر دو شرط ہے۔ پہلی بات یہ کہ وہ جملہ خبریہ ہو، انشائیہ نہ ہو، یا انشائیہ ہے تو قصد خبریہ کرے ایک۔ دوسری شرط یہ کہ صلے کے اندر جو ضمیر ہے وہ موصول کے ساتھ کیا ہو، مطابق ہو۔ تو یہ ہم نے ابھی تک پڑھا تھا اس حوالے سے۔ تو آج فرماتے ہیں کبھی اس صلے کو حذف کرے تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو فرماتے ہیں حذف صلہ بھی جائز ہے، چاہے وہ اس صلے کے اندر جو ضمیر ہے وہ مرفوع ہو، حالت رفیع میں ہو، یا نصب مل رہا ہو، نصبی کی صورت میں مفعول بن رہا ہو، یا مجرور و محفوظ ہو رہا ہو حرف جر کی وجہ سے، یا حرف یعنی دوسرے جو بعد میں آ رہے ہیں کہ حرف محفوظ بالحرف ہو، حرف اور جو جر دینے والا حرف ہے وہ ساتھ ہو۔ تو یہ سب جو ہے حذف ہونا جائز ہے اس صلے کے لیے جو موصول کی طرف پلٹتی ہے، یا نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں جائز ہے۔ مثلاً چاہے حالت رفیع میں فاعل بن رہا ہو وہ صلہ جو ضمیر اس میں موصول کی طرف پلٹ رہے، وہ ضمیر چاہے وہ مفعول بن رہا ہو منصوب، چاہے وہ مجرور بن رہا ہو جر کے ساتھ، مسئلہ نہیں ہے۔ پہلے اس کو بیان کرتے ہیں، پھر شبہ جملے کو بیان کرتے ہیں جو کہ تین چیزوں پر مشتمل ہے۔ تو فرماتے ہیں وقد یحذف الضمیر، کبھی ضمیر کو حذف کیا جاتا ہے جو صلے کے اندر ہوتے ہیں اور اس میں موصول کی طرف پلٹتے ہیں، ٹھیک، اس ضمیر کو حذف کرنا جائز ہے۔ اب یہ فرماتے آگے چاہے وہ ضمیر جو حذف کر رہا ہے سواء کان مرفوعا، چاہے وہ مرفوع ہو، جائز ہے۔ ونحو قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، یہاں پہ جو ہے ای الذی ہوا اشد، دیکھو یہاں پہ ہوا اشد ہے، الذی ہوا اشد، ایہم اشد یعنی ای الذی ہوا اشد۔ تو یہاں الذی ہوا جو ہے یہاں پر کیا ہے، ضمیر مرفوع ہے جو کہ پلٹ رہے ہیں کس کی طرف، ایو کی طرف، جو کہ اس میں موصول ہے، الذی کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ یہاں پہ کیا ہے، محذوف ہے۔ الذی ہوا یعنی ایہم اشد، الذی ہوا اشد، تو یہاں الذی کی طرف پلٹنے والے جو ضمیر ہے وہ رفع مل رہا ہے، مرفوع ہے، اس کے باوجود یہاں پر اس کو حذف کیا ہے، اور یہ حذف کرنا کیا ہے، جائز ہے، اور حذف کر سکتے ہیں۔ یہ حالت مرفوع کی حالت کو بیان کیا۔ او منصوبا یعنی وقد يحذف الضمیر سواء كان مرفوعا و سواء كان منصوبا، یہ عطف ہے اوپر۔ نحو قول، یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نحو وما عملته ایدیہم، تو یہاں ہماری شاہد مثال جو ہے عملته ایدیہم ہو ہے، عملته ایدیہم۔ تو یہاں پر جو ہے اس آیت کے اندر ہم نے ابھی کہا نا کہ ضمیر کو حذف کرنا جائز ہے، تو یہاں پر کیا ہے، ظاہر ہے، عملته میں کیا ہے، ہو ظاہر ہے۔ تو یہاں دو قرات ہے، بعض قرات کے نزدیک محذوف ہے اور بعض قرات کے نزدیک کیا ہے، ظاہر ہے۔
تو ہم یہاں شاہد مثال جو محذوف والے جو قاری ہے ان کے نزدیک ہمارے لیے شاہد مثال بنے گا، ٹھیک ہے، یہ منصوب کی صورت میں۔ لیکن اگر وہ مرفوع محذوف نہیں ظاہر والوں کی مانے تو اس وقت یہ شاہد مثال ہمیں نہیں ہوگا، کوئی اور آیت لانے پڑیں گے یا کوئی اور مثال بنانے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہے قرأ قراءت کی ہے، وما عملتہ ایدیہم میں قراءت کی ہے غیر حمزۃ والکسائی وشعبہ عملتہ، یعنی حمزہ کے علاوہ، کسائی کے علاوہ، شعبہ کے علاوہ باقی نے عملتہ پڑھا ہے، لیکن انہوں نے کیا پڑھا ہے؟ محذوف پڑھا ہے، یعنی کسائی، حمزہ اور شعبہ نے محذوف پڑھا ہے، باقی قراء نے کیا پڑھا ہے؟ ظاہر کر کے پڑھا ہے۔ وہ شعبہ عملتہ پڑھا ہے بالہائی علی الاصل، اصل پر، یعنی باقیوں نے، ان تینوں نے محذوف پڑھا ہے۔ تو ان تینوں کے نزدیک یہ ضمیر کا حذف کرنا جائز ہے اور یہ منصوب کی جگہ پر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن باقی قراء کو اگر ہم مانیں گے اس کو تو اس صورت میں نہیں مانیں گے اس دلیل کو، ٹھیک ہے، اس مثال کو۔ تو دیکھو قرأ غیر حمزہ، حمزہ کے علاوہ، والکسائی، کسائی کے علاوہ، وشعبہ، شعبہ کے علاوہ باقیوں نے عملتہ پڑھا ہے بالہا، ہا کے ساتھ، علی الاصل، اصل پر۔ جس طرح اصل کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہونا، کسی ضمیر، اصل جو ہے عبارت کے اصل کیا ہوتا ہے؟ ضمیر کو نکال کے پڑھنا، لیکن ضمیر کو محذوف تب کرتے ہیں جہاں کوئی مسئلہ ہو، تو یہ اس میں سے ہے۔ تو اصل کی بنیاد پر اصل جو ہے اس کا ظاہر ہونا ہے، ضمیر کا ظاہر ہونا، یعنی ضمیر کا لفظی ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، یہ مراد ہے، وإلا ضمیر بھی ظاہر بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ وقرأ هؤلاء بحذفها، دیکھو انہوں نے، ہؤلاء کی ضمیر کون ہے؟ حمزہ، کسائی اور شعبہ، ان تینوں نے بحذفها، حذف ہا کے ساتھ پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وما عملت ایدیہم، انہوں نے عملت ایدیہم، ہو کو یہاں پر جو کہ منصوب ہے، عائد ہے کس کی طرف؟ ما کی طرف، ما کیا ہے اس میں؟ موصول ہے، اور عملتہ میں ہو ما کی طرف پلٹ رہا ہے، ضمیر جو کہ اندر سے صلہ جو ہے اس کے اندر الذی ضمیر ہے، ہوا جو ضمیر ہے منصوب مفعول کی جگہ پر آ رہا ہے، یہ جو ہے پلٹ رہے کس کی طرف؟ ما کی طرف۔ اور یہاں پہ ان تینوں نے، حمزہ، کسائی، شعبہ نے حذف کے ساتھ پڑھیں گے تو یوں ہوگا وما عملت ایدیہم، ٹھیک ہے۔ جو قرآن میں وما عملت ہو ہے، ان کے نزدیک وما عملت ایدیہم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ضمیر جو ہے چاہے منصوب واقع ہو رہا ہو، مفعول واقع ہو رہا ہو، موصول کی طرف پلٹ رہے ہیں، پھر بھی اس کو حذف کر سکتے ہیں۔ یہ دوسری مثال ہو گئی، دوسرا مقام۔ تیسرا مقام سواء کان مرفوعا او منصوبا او مخفوضا بالاضافت، یا مجرور ہو رہا ہے کس کے ساتھ؟ اضافت کی وجہ سے مجرور، جل مل رہا ہے اضافہ کی بنیاد پر، کقولہ تعالی، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے فَاقْضِي مَا أَنْتَ قَاضٍ، تو یہاں پر فَاقْضِي مَا أَنْتَ قاضی، یہاں قاضٍ میں قاضی ہے، ٹھیک ہے، ای ما انت قاضی ہے، یہاں قاضی میں ہا کو حذف کیا ہے، جو کہ قاضی کے بعد اضافہ ہونے کی وجہ سے وہ مضاف الیہ مجرور بن رہا ہے، اور یہ ہی جو ہے ما کی طرف کیا ہے؟ موصول کی طرف پلٹ رہا ہے۔ اس کو حالت اضافہ میں مجرور ہونے کی وجہ سے حذف کیا ہے، اور اس کا حذف کرنا بھی یہاں پر کیا ہے؟ جائز ہے۔ اصل میں ای ما انت قاضی ہے، جو کہ قاضی کے اندر ہا ہے، جو ما کی طرف پڑھنے وہ محذوف ہے۔ وقول الشاعر، یہ قرآن میں فقط نہیں ہے بلکہ عرب کے کلام اور شعراء نے بھی ایسے بیان کیا ہے، یہ ہماری فقط بات نہیں، قرآن کے حد تک نہیں ہے بلکہ قرآن سے خارج میں بھی دیکھا جائے تو وہاں پر بھی یہ بات موجود ہے۔ وہاں وہ شاعر کا قول بعنوان استدلال پیش کر رہے ہیں، سَتُبْدِي لَكَ الْأَيَّامُ مَا كُنْتَ جَاهِلًا وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَن لَّمْ تُزَوِّرْ، آنے والے ایام میں آپ کو ظاہر ہوں گے جو چیز ابھی آپ جس کے بارے میں کیا ہے؟ جاہل ہے، یعنی ابھی آپ نہیں جانتے۔ ہم کبھی کبھی کسی کو کہتے ہیں نا بھئی آپ کو ابھی جو ہے آنکھوں میں پٹی لگی ہو، آپ کو ابھی تک تو پتہ نہیں چلے گا، لیکن ابھی تو پتہ نہیں چلے گا، لیکن آنے والے ایام میں آپ کو ان کا اصل چہرہ کیا ہو جائے گا؟ واضح ہو جائے گا، اور ایسی خبریں آ جائے گی، وہ کہتے ہیں شاعر وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَن لَّمْ تُزَوَّدْ، یعنی جس کو آپ نے خیال تک کیا نہیں ہوگا، یا آپ نے جس کی ذمہ داری، جس کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا، ایسے اخبار آپ کو سننے کو ملیں گے۔ تو یہ بہت بڑا دھمکی دے رہے ہیں شاعر۔ تو یہاں پہ
ہماری شاہد مثال جو ہے ما کنت جاہلن میں ہے، اصل میں کیا ہے ما کنت جاہلہ، جاہلہ ہے نا، ہاں جاہلہ ہے، تو یہاں اے ما کنت جاہلہ، تو یہاں ہو جو ہے جاہلن کے اندر ہو کو حذف کیا ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، اور یہ جو ہو ہے وہ کس کی طرف پلٹ رہے ہیں؟ ما کی طرف، ٹھیک ہے، اے ما کنت جاہلہ، تو اضافت کی وجہ سے مجرور ضمیر کو حذف کرنا جائز ہے، جو کہ اس میں موصول کی طرف پڑھ رہے تھے۔ او محفوظاً بالحرف، یا مجرور ہوتے ہیں کس کے ساتھ؟ حرف جر کے ساتھ، او محفوظاً بالحرف الجر کا ہے، آپ اس کو واضح کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو حرف جر کے ذریعے سے جو چیز محفوظ ہوتے ہیں، پہلے کیا کہا تھا؟ پہلے اور اس میں فرق کیا ہے؟ ہاں احسنت، یہ بہت ضروری ہے، چونکہ بعض اوقات عبارت جو ہے نا ظاہراً تو ایک ہے، مسئلہ ہی نہیں ہے سمجھنے میں، لیکن دقیق فرق موجود ہے، یعنی وہ اضافت کی وجہ سے یا حرف جر کی وجہ سے مجرور ہو رہا ہے، پہلے اضافت کی وجہ سے جر مل رہا تھا، یہ فرق ہے۔ او محفوظاً، یا مجرور ہو رہا ہے اضافت کی وجہ سے نہیں، بل بالحرف، یعنی بالحرف الجر، حرف جر کے ذریعے سے مجرور ہو رہا ہے، تو بھی وہاں پر اس ضمیر کا جو اس میں موصول کی طرف پلٹ رہے ہیں اس کا حذف کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ نحو قولہ تعالیٰ، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، یأکلوا مما تاکلون ویشربوا مما تشربون، کھاتے وہیں سے ہے جہاں تم کھاتے ہو، پیتے وہیں سے ہے جہاں تم پیتے ہو، اصل میں یہاں ای منہ، یعنی یأکلوا مما تاکلون ویشربوا مما تشربون منہ ہے، منہ، تو یہاں منہ، من کیا ہے؟ حرف جر ہے، ہو کیا ہے؟ مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، اور یہ ہو کا پلٹنا کس کی طرف ہے؟ ما کی طرف، اس کا حذف کرنا کیا ہے؟ جائز ہے، جو کس میں موصول کی طرف، حتیٰ کہ حرف جر کی وجہ سے مجرور ہو رہا ہے صلہ، آیت یہاں پر، پھر بھی اس کا حذف کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ وقول الشاعر، اب یہاں بھی قول شاعر موجود ہے، چاہے وہ اضافت کی وجہ سے مجرور ہونے کی وجہ سے ضمیر یعنی وہاں پر حذف کرے، یا حرف جر کی وجہ سے مجرور ہونے کی وجہ سے ضمیر حذف کرے، اس کے لیے بھی قرآن مجید کی آیت کیا ہے؟ موجود ہے۔ اس کے علاوہ شاعر کا قول بھی یہاں پر بھی موجود ہے، وقول الشاعر، شاعر کا قول، یعنی جب آیت سے ہٹ کر دوسرے مطالب لائیں گے نا تو بات جو ہے پہلے سے زیادہ قوی ہوں گے، چونکہ عرب بھی استعمال کرتے ہیں اور قرآن نے بھی ایسا کہا، تو یہ مضبوط بنے گا، اس لیے وہ بار بار شاعر کے اشعار کو بھی ساتھ ساتھ ہر چیزوں میں لے رہے ہیں۔ نصلی للذی صلت قریش وتعبده وان جحد العموم، نصلی للذی صلت، ہم اس کے لیے نماز پڑھتے ہیں جس کے لیے قریش نماز پڑھتے ہیں، اور ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی قریش عبادت کرتے ہیں، اگرچہ عام طور پر لوگ اس سے انکار کرتے ہیں لیکن ہم وہی کرتے ہیں جو قریش والے کرتے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر شاید مثال ہماری نصلی للذی صلی اللہ القریش، نصلی صلت قریش ہے، یہاں شعر میں دیکھا جائے تو صلت قریش ہے، ٹھیک ہے، نصلی للذی صلت قریش، اصل میں کیا ہے؟ نصلی للذی صلت لہو قریش، یہاں پر لہو ہے، دیکھو لہو جو ہے لام ہو مجرور، لام حرف جر، ہو مجرور ہے، اب یہاں مجرور ہونے کے باوجود یہاں پر جو ہے ہو کے جو عائد ہے وہ کس کی طرف ہے؟ نصلی للذی، للذی ہے، ٹھیک ہے، الذی کی طرف پلٹ رہے ہیں، لیکن اس یہاں پر جو ہے حرف جر مع مجرور کیا ہے؟ وہ محذوف ہونے کی مثال ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جائز ہے۔ وفی ھذا الفصل، آخر میں مصنف فرماتے ہیں یہ جو فصل ہے اس میں موصول کا یہ جو حذف کے حوالے سے جو بحث ہے، تفاصیل کثیرہ، تفاصیل کثیرۃ، بہت زیادہ تفاصیل ہے، ٹھیک ہے، لا یلیق بہذا المختصر، یہ ساری بحثیں اس چھوٹے کتاب میں بیان کرنے کی لیاقت نہیں رکھتے، یعنی یہ چھوٹی کتاب ہے تو ہم اس میں وہ سارے بیان کریں گے تو سمجھنے والوں کے لیے مشکل ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ تو وہاں پر ہم نے کہا تھا کہ اس میں موصول کے لیے صلے کا محتاج ہے، صلہ یا جو ہے جملہ ہوتے ہیں یا شبہ جملہ ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ فعلیہ اور شبہ جملہ کہا تھا، اور شبہ جملہ جو ہے اس کی بیاری ابھی آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ وشبہ الجملۃ ثلاثۃ اشیاء، شبہ جملہ جو ہے تین چیزیں ہوتے ہیں۔ الظرف، سب سے پہلا شبہ جملہ جو ہے ظرف ہے، نحو الذی عندک، شبہ جملہ الذی عندک، وہ چیز جو تمہارے پاس ہے۔ والجار والمجرور، یا جو ہے عندک یعنی ظرف کی مثال، یعنی
مال تمہارے پاس موجود ہے، تو یہ ظرف فارم بن گیا، ٹھیک ہے اندر۔ والجار والمجرور، یا شبہ جملہ جار و مجرور ہوتے ہیں، جیسے کہ الذی فی الدار، فی الداری جار و مجرور کی مثال ہے۔ والصفت الصریحہ، یا صفت صریحہ ہے، وذالک، اور وہ صفت صریحہ فی صلۃ ال، جو ال کے صلے میں آتے ہیں، ال آتے ہیں جس کے صلے میں، وقد تقدم شرح، جس کی شرح پہلے گزر چکے ہیں۔ اب یہاں دیکھو والصفت الصریحہ ہم نے پہلے بھی پڑھ کے آیا نا، صفت صریح کل کتنے ہیں؟ 3 ہم نے پڑھ کے آیا پہلے درس میں، اسم فاعل، اسم مفعول اور صفت مشبہہ، اس کو صفت صریحہ کہا تھا۔ چونکہ ہم نے وہاں یہ توجیہ بیان کے بالکل اشارہ کروں گا کہ یہ صفت صریحہ اس لیے کہا ہے چونکہ یہ فعل کے ساتھ زیادہ کیا ہے؟ مشابہ ہے، اس لیے وہاں پہ اس کی تفصیلات بیان کیے، تو یہاں بھی ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو شبہ جملہ جو ہے یا ظرف مظروف ہوتا ہے، یا جار و مجرور ہوتا ہے، یا صفت صریحہ ہوتا ہے۔ صفت صریحہ اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہہ، ٹھیک ہے، الحسن، ٹھیک ہے۔ وشرط الظرف والجار والمجرور ان یکون تامین، ظرف مظروف جار و مجرور شبہ جملہ بنتے ہیں، کوئی اشکال نہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن اس کے اندر کوئی شرائط ہے یا بغیر کسی شرط کے، تو یہ ذہن میں رکھیں۔ اگر مثلا کوئی پوچھے نا، ٹھیک ہے شبہ جملہ جو ہے ظرف مظروف جار و مجرور ہے، ہر ظرف مظروف ہر جار و مجرور شبہ جملہ یا اس کی شرط ہے، تو آپ کہیں گے شرط ہے۔ وشرط الظرف والجار والمجرور، ظرف مظروف کے جو شرط ہے شبہ جملہ بننے کے لیے، جار و مجرور کے لیے شبہ جملہ بننے کے لیے شرط ہے کہ ان یکونا تامین، دونوں کیا ہو؟ تامہ ہو۔ تامہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اسی جملے سے اس کا معنی کیا ہو رہا ہو؟ مکمل ہو رہا ہو، تمام ہو رہا ہو۔ لیکن اگر اسی جملے سے اگر معنی تمام نہیں ہو رہا ہے تو وہ چاہے ظرف مظروف ہو چاہے جار و مجرور ہو، لیکن وہ شبہ جملہ نہیں ہوگا، یہ ذہن میں رکھے۔ وہ ابھی مثال آ رہے ہیں، فلا یجوز، بس یہ جائز نہیں ہے، جاء الذی بک ولا جاء الذی امسی، ان کو شبہ جملہ کہنا جائز نہیں ہے۔ جو کیوں جائز نہیں ہے؟ یہ صلہ نہیں بن سکتے ہیں۔ کیوں نہیں بن سکتے؟ چونکہ الذی بک میں کیا ہے؟ جار و مجرور ہے، بکا جار و مجرور ہے نا، یہ شبہ جملہ نہیں بن سکتا۔ کیوں نہیں بن سکتا؟ چونکہ یہ معنی تام نہیں ہے۔ جاء الذی بک، وہ جو تمہارے پاس آیا، کس لیے آیا، کیوں آیا، یہ نہیں ہے۔ ولا جاء الذی امس، امس کیا ہے؟ ظرف ہے، ظرف ہے، لیکن یہ امس جو ہے یہ بھی معنی تام نہیں ہے، تو یہ شبہ جملہ نہیں بن سکتا۔ ظرف مجرور جار و مجرور کے لیے شبہ جملہ بننا ہو صلے کے لیے، تو اس وقت اس کی شرائط یہ کہ وہ تامہ ہو۔ یہ دونوں نہیں بن سکتا لنقصانہما، چونکہ ان دونوں میں معنی تام نہیں، معنی کیا ہے؟ ناقص ہے، مکمل نہیں ہے۔ وحکی الکسائی، تو بھائی کوئی ہم سے سوال کرتا ہے، یہاں سوال مقدر آپ فرض کریں، تو کسائی نے تو جہاں معنی تمام نہیں ہو رہا ہے وہاں پہ تو اس نے صلہ قرار دیا ہوا ہے، اس نے تو کہا ہے کہ بن سکتے ہیں، اس کا کیا کریں، اس کی مثال کا کیا کریں؟ وحکی الکسائی، کسائی نے حکایت کی ہے، نزلنا المنزل الذی البارحہ ای الذی نزلناہ البارحہ، ہم اسی جگہ پر اترے ہیں جہاں کل اترے تھے۔ تو یہاں پر اس نے کیا کیا؟ نزلنا المنزل الذی البارحہ میں ای الذی نزلناہ البارحہ، تو یہاں الذی نزلناہ اس نے کیا کیا ہے؟ اس کو اصل بنایا ہے، وہو شاذ، یہ اس کو شبہ جملہ قرار دینا یہ کیا ہے؟ شاذ و نادر ہے۔ یہ حکایت کسائی جو ہے وہ بہت ہی شاذ ہے، ٹھیک ہے، صلہ بنانا اس کے لیے۔ یہاں سمجھ آ رہا ہے نا؟ یہ اصل میں الذی نزلناہ، یہ دیکھو یہاں نزلنا ہے نا، الذی نزلناہ اس نے اس طرح بنایا، الذی نزلناہ، الذی نزلناہ البارحہ، المنزل الذی بارحہ، اس طرح تعریف کیا ہے تاکہ اس کے معنی کلیئر کرے، لیکن یہ شاذ ہے۔ وَإِذَا وَقَعَ الظَّرْفُ وَالْجَارُ وَالْمَجْرُورُ صِلَةً، لیکن اگر اس طریقے سے اگر آپ ظرف مظروف کو جار و مجرور کو صلہ بنانا ہی چاہتے ہیں تو کان متعلقین بفعل محذوف وجوباً، تو وہاں پر ایک فعل معذوف کو اس کے لیے متعلق بنانا کیا ہے؟ واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔
یہ کہنا چاہتے ہیں۔ تقدیر استقرہ، اس کا تقدیر جو ہے استقرہ ہوگا، ثابت ہوگا، اس طرح کے الفاظ ہے جو اس معنی کو کلیئر کر سکے، لیکن بغیر استقرہ فعل محذوف کے اس کے معنی کو مکمل سمجھنا یہ خطا ہے، غلط ہے۔ والضمیر الذی کان مستترا فی الفعل، اور وہ ضمیر جو فعل کے اندر مستتر ہے، انتقل منہ، اس فعل سے منتقل ہوں گے کس کی طرف؟ الیہما، ضرب مضروب جار و مجرور کی طرف، یعنی وہ فعل جس کے اندر ضمیر ہوگی، استقرہ کے اندر، ثابتن کے اندر جو ضمیر ہوگی، وہ ضمیر جار و مجرور اور ظرف کی طرف کیا کریں گے؟ پلٹیں گے، ٹھیک ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ استقرہ کے اندر جو ضمیر ہوگا وہ اس کی طرف پلٹیں گے، جار و مجرور کی طرف یا ظرف و مظروف کی طرف، ٹھیک ہے۔ یہاں تک ایک بات کلیئر ہو گئی جو کہ 4 معارف میں سے ہمیں بیان ہوئے، کل 6 تھے، اس میں سے 4 ضمیر، علم، اسم اشارہ اور اسم موصول، یہ 4 کلیئر ہو گیا۔ ابھی 5واں شروع کر رہے، ذل عادات کہتے ہیں، 5 معارف میں سے ذل عادات ہے۔ یہاں پر اختلاف ہے، یہاں پر بعض کہتے ہیں جیسے خلیل وغیرہ کہتے ہیں، خلیل الفراہیدی جو کہ بہت بڑے نحوی عالم ہے، وہ کہتے ہیں الف لام مل کر کیا ہے؟ ذل عادات ہے معارف میں سے، یعنی الف لام دونوں ہوگا تو یہ کیا ہے؟ ہاں، ذل عادات ہے، معارف میں سے ہے۔ لیکن اگر فقط بعض دوسرے نحویین نے یہ نہیں کہا ہے، بعض دوسروں نے کہا کہ مثلا سیبوئے نے کہا کہ نہیں، ذل عادات جو ہے فقط لام ہے، الف نہیں ہے، یہ کہا ہے اخفش کے خلاف، ٹھیک ہے۔ اب اس کی تفصیل آ رہے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے ال جو ہے اس کے اقسام کو بیان کرتے ہیں۔ کبھی ال احدی ہوتے ہیں، ال احدی کی 2 قسمیں، ال احدی ذکری، ال احدی ذہنی۔ ذکری کا مطلب پہلے ذکر ہوا ہو پھر دوبارہ ذکر ہو جائے تو اس کو ال ذکری کہتے ہیں، کوئی چیز ذکر ہو جائے پھر اس کو تنبیہ میں لائے تو اس کو ال ذکری۔ ذہنی، پہلے ذکر نہیں ہوا، ہماری بات جو ہے بات کرنے سے پتہ چلتے ہیں آپ اور ہمارے درمیان پہلے سے کوئی شخص موجود ہے جس کے بارے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ گفتگو کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں ال ذہنی۔ اور کبھی ہوتے ہیں ال استغراقی، استغراق کے بھی 2 قسمیں، حقیقی اور مجازی۔ اور دوسرا جو ہے ال جنسی، یہ جنس کے اعتبار سے، تو یہ اس کی تفصیلات آ رہے ہیں۔ ثم ذل عداد، عداد ہے وہی ال ہے، عند الخلیل، خلیل کے نزدیک ال ہے، الف لام مل کر جو ہے ذل عداد میں سے ہے، معارف میں سے ہے۔ والسیب لا اللام وحدہا، وہ ال نہیں ہے بلکہ اس کے نزدیک کیا ہے؟ فقط لام ہے، خلاف للاخفش، اخفش کے خلاف۔ وتکون للعہد، ال جو ہے عہد کے لیے ہوتے ہیں، نحو فی زجاجۃ الزجاجہ، تو یہاں الف لام عہدی ہے، یہاں الف لام عہدی ذکری ہے، ٹھیک ہے، الزجاجہ میں جو ال ہے اس کی تفصیلات آ رہی ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ وجاء القاضی، جاء القاضی میں ال جو ہے ال عہدی ذہنی ہے، خاص قاضی جو متکلم و مخاطب کے درمیان موجود ہے۔ او للجنس، یا جنس کے لیے ال کا اہلک الناس الدینار والدرہم، الدینار والدرہم میں جو ال ہے یہ کیا ہے؟ ال جنسی ہے۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہر چیز سے پانی، ہر چیز کو پانی سے زندہ کیا، تو الماء میں الماء کیا ہے؟ الجنسی ہے۔ او للاستغراق افراد، یا استغراق افراد کے لیے آتے ہیں، جیسے وخلق الانسان ضعیفا، یہاں ال جو ہے الاستغراقی ہے، حقیقی۔ او صفات ہی، یا صفات ہے، جیسے نحو زید الرجل، الرجل یعنی تمام کے تمام جو رجال کی جو صلاحیت ہے وہ الرجل اس کے زید کے اندر موجود ہے، یہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ شرح النوع الخامس، 5واں نوع من المعارف میں سے، من انواع المعارف ذل عداد ہے۔ نحو الفرس والغلام، یہاں ال جو ہے ال تعریفی ہے، یعنی پہلے الفرس تھا نا، فرس گھوڑے کو کہتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کون سا گھوڑا، فرس یعنی جنس فرس نکرہ ہے۔ اب اس پر الف لام لگا تو پتہ چلا یہ الفرس سے مراد یہ خاص گھوڑا ہے، ہر کوئی گھوڑا نہیں ہے، یہ خاص گھوڑا ہے جو مقصود ہے۔ اسی طرح الغلام، غلام کا مطلب کوئی بھی غلام، الغلام کہنے سے ہر غلام کیا ہے؟ شامل نہیں ہوتا، خارج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، خاص غلام۔ والمشہور بین النحویین،
مشہور ہے نحویین کے درمیان ان المعرف، معرف جو ہے من المعارف میں سے ال ہے عند الخلیل، خلیل کے نزدیک الف اور لام ہے، ٹھیک ہے۔ واللام وحدہا، فقط لام معرف میں سے ہے، معارف میں سے ہے، عند سیبوئے، سیبوئے کے نزدیک، ٹھیک ہے۔ ونقل ابن عصفور الاول عن ابن کیسان والثانی عن بقیت النحویین، ابن عصفور نے نقل کیا ہے، ابن عصفور نے کہا ہے کہ الاول عن ابن کیسان، یہ جو خلیل والی بات ہے الف لام مل کر جو ہے معارف میں سے ہے، یہ ابن کیسان سے نقل کیا ہے۔ والثانی، اور دوسرا فقط لام کا معارف میں ہونا عن بقیت النحویین، باقی نحویوں سے نقل کیا ہے۔ وَنَقَلَهُ بَعْضُهُمْ عَنِ الْأَخْفَشِ، لیکن بعض نے اخفش سے یوں نقل کیا ہے، ہاں وَنَقَلَ بَعْضُهُمْ عَنِ الْأَخْفَشِ، یعنی بعض نے کہا ابن کیسان سے بھی نقل ہوا ہے، اسی طرح بعض نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ یہ الف لام مل کر معارف میں سے ہے، یا لام جو ہے باقی نحوین کے نزدیک معارف میں سے ہے، یہ نقل ہوا ہے کس سے؟ اخفش سے۔ بعض نے یوں تعبیر کیا، یہ علمی بحث نہیں ہے، یہ فقط تتمیم ہے، یہ کہاں سے نقل ہوا اس کی توضیح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن وزعم ابن مالک، ابن مالک نے گمان کیا ہے انہ لا خلاف بین سیبوئے والخلیل، وہ کہتے ہیں کہ بھائی چاہے آپ سیبوئے والی بات مانیں چاہے آپ خلیل والی بات مانیں، لام کو فقط معارف میں سے شمار کرے سیبوئے کی طرح، الف لام دونوں کو ملا کر معارف میں سے شمار کرے خلیل کی طرح، کوئی فرق نہیں ہے۔ کیسے فرق نہیں ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ فی ان المعرف ال، یہ تمام دونوں، یعنی وہ ابن مالک کہتے ہیں خلیل بھی اور سیبوئے بھی دونوں کے نزدیک معارف میں سے کیا ہے؟ ال ہے، الف لام ہے۔ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ بَيْنَهُمَا فِي الْحَمْزَةِ، وہ کہتے ہیں کہ فرق جو ہے کہاں ہے؟ حمزہ میں ہے۔ أَزَائِدَةٌ هِيَ أَمْ أَصْلِيَّةٌ، کہ یہ حمزہ اصلی ہے یا زائدہ ہے، اس میں اختلاف ہے۔ وَإِلَّا الْمَعارِف میں اسے ہونے میں چاہے سیبوئے کے نزدیک ہو چاہے خلیل کے نزدیک ہو کوئی فرق نہیں ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ، دیکھو یہ ابن ہشام کا جو نظریہ ہے وہ جب تک دلیل نہ ملے نا اس کی بات کو معتبر سمجھتے ہی نہیں ہے، اس لیے وہ دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں۔ کون؟ ابن مالک۔ ابن مالک دلیل ذکر کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ علی ذالک، یعنی میرے نزدیک، میں نے ابھی کہا نا ابن مالک کہتے ہیں میرے نزدیک خلیل اور سیبوئے کے نزدیک معارف میں سے ال ہے، باقی الف کے زائد ہونے اصلی ہونے میں فرق ہے، ان کے جو اختلاف ہے حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دلیل میری کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں بمواضع اوردها من کلام سیبوئے، کلام سیبوئے میں اکثر ایسے وارد ہوا ہے، کلام سیبوئے میں اکثر ہمیں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ وہ ال کو معارف میں سے شمار کرتے ہیں، باقی جو لام ہے لام کو ال کو معارف میں سے شمار کرتے ہیں، لیکن الف کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں کہ یہ زائدہ ہے یا اصلی ہے۔ اکثر میں نے کلام سیبوئے میں ایسا دیکھا ہے، تو سیبوئے کا ذکر کیا، لیکن خلیل کا کیوں ذکر نہیں کیا؟ کیونکہ خلیل تو ال معارف میں سے مانتے ہی ہے، تو اس کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس لیے فقط سیبوئے کا ذکر کیا ہے۔ سیبوئے کے کلام میں اکثر ہم نے ایسے پایا ہے، دیکھتے ہوئے ہم نے ملا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے درمیان جو فرق اختلاف ہے وہ کوئی علمی اختلاف نہیں ہے۔ وتلخیص الکلام، خلاصہ کلام کیا ہوا پھر؟ فرماتے ہیں آسان ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ ان فی المسألۃ ثلاث مذاہب، اس ذو العداد کے اندر کتنے مذاہب ہیں، کتنے نظریے ہیں؟ تین نظریے پائے گئے یہاں پہ۔ احدھا، پہلا مذہب، پہلا نظریہ، مذہب کا مطلب یہاں نظریات ہے، ٹھیک ہے، مذہب سے مراد۔ ان المعرف معرف کیا ہے؟ ال ہے، والالف اصل، معرف میں سے الف لام ہے اور الف کیا ہے؟ اصل ہے، ایک۔ والثانی، دوسرا نظریہ، دوسرا مذہب، ان المعرف الف لام ال ہے، والالف زائدہ، الف زائدہ ہے، دو۔ الثالث، مذہب الثالث، تیسرا نظریہ، ان المعرف اللام وحدہا، لام فقط معرف میں سے ہے، الف کی ذکر ہی نہیں ہے۔ والاحتجاج لہذہ المذاہب، اب احتجاج ادلہ ان مذاہب کا یستدعی تطویلا،
ان سب کے احتجاج کو، ان سب کے دلیلوں کو ذکر کریں گے اس کتاب کے اندر۔ بعض نے کہا ہے کہ المعارف میں سے ہے، الف اصلی ہے، بعض نے کہا المعارف میں سے الف زائد ہے، بعض نے کہا لام معارف میں سے ہے۔ ان کی دلیل کو ذکر کرتے جائیں۔ لا یلیق بہذا الاملاء، اس چھوٹی کتاب جو املاء کی کتاب ہے اس میں کوئی لیاقت نہیں رکھتا، سزاوار نہیں ہے کہ ہم کتاب لکھے چھوٹی اور اس میں طویل بحثیں کریں، یہ ممکن نہیں ہے، یہ لیاقت کے خلاف ہے، لائق نہیں ہے یہ بیان کرے سب کو۔ وَتَنْقَسِمُ الْمُعَرَّفَةُ إِلَى 3 أَقْسَامٍ، جو کہ معرفہ میں سے ہے، من المعارف میں سے، اس کی کل 3 قسمیں بیان کرتے ہیں۔ وَذَلِكَ، اب یہ المعرفہ جو ہے، انہا یہ المعرفہ اما لتعریف الاحد، یا عہد کے لیے آتے ہیں، العہدی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، او لتعریف الجنس، یا جنس کے تعریف کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، او للاستغراق، یا استغراق کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّتِي، اب تفصیل کر رہے ہیں، العہدی کو، پھر الجنسی کو، پھر الاستغراقی کو آہستہ آہستہ بیان کر رہے ہیں۔ فَأَمَّا الَّتِي لِتَعْرِيفِ الْعَهْدِ، اما وہ جو کی عہد کی تعریف کرنے کے لیے آتے ہیں، العہدی ہے، فَتَنْقَسِمُ قِسْمَيْن، وہ 2 قسموں پر تقسیم ہوتے ہیں۔ لِأَنَّ الْعَهْد، چونکہ عہد جو ہے اما ذکری، یا ذکری ہوتے ہیں، وہ اما ذہنی، یا ذہنی ہوتے ہیں۔ ذکری کیسے کہتے ہیں؟ عہد ذکری، عہد ذکری کا مطلب یہ ہوتا ہے، مثلا ابھی ہم بحث کر رہے تھے، مثلا یہ موبائل کی، نوکیا موبائل مثلا فرض کریں، پھر ابھی بات کرتے کرتے ہم نے پھر موبائل کہا، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ وہی پہلے والا موبائل ہے۔ یہ عربی میں، اردو میں ترجمہ نہیں ہو سکتا، ہم یہ ظاہر کر کے نہ کہے کہ وہی موبائل، لیکن عربی میں ال لگانے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی اور موبائل کی بات نہیں کر رہا، وہی اسی موبائل کی بات کرے جو نوکیا 6300 ہے مثلا فرض کریں۔ یہ اس کو کہتے ہیں العہدی، عہد ذکری۔ ذہنی کہتے ہیں اس کا ذکر نہیں ہوتا، مثلا ہم کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، فلاں فلاں کی بات ہو رہی ہے، ذکر تو ہم نے اس کو نہیں کیا، زبان سے ہم نے اس کا نام نہیں لیا، لیکن مثلا کسی قاضی کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، تو یہاں قاضی سے مراد ہمیں فوراً یہ ذہن میں آتا ہے، کل پرسوں مثلا پاکستان کے اندر جو ہمارے مثلا 2 بچوں کو مارا ہے کسی قاضی کے بیٹے نے، تو ہمارے ذہن فوراً اسی کی طرف چلے جاتے۔ کیوں؟ چونکہ ذہنی طور پر جو ہے واقعہ وہی ہوا ہے، قاضی کی بات آ رہی ہے تو پتہ ہی چل رہا ہے کہ وہی واقعہ ہوا ہے، وہی کیسے ممکن ہے؟ یہ جو ہے نا، اس کو کہتے ہیں ذہنی۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ وہ قاضی کا نام لے کر فلان یہ قاضی ہے۔ ابھی جب ہم قاضی کی بات کر رہے ہیں تو پہلے سے متکلم اور سامع کے ذہن میں وہ قاضی مراد ہے جس کے بیٹے نے مثلا وہ 2 بچوں کو مارا تھا، روڈ پر ایکسیڈنٹ کیے تھے، تو یہ ذہن میں آتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں الہ ذہنی، ٹھیک ہے۔ فَأَمَّا الَّتِي لِتَعْرِيفِ الْعَهْدِ فَتَنْقَسِمُ قِسْمَيْن، وہ بھی 2 قسمیں ہیں، لِأَنَّ الْعَهْدَ اِمَّا ذِكْرِيٌّ وَإِمَّا ذِهْنِيٌّ۔ اما الاول، عہد ذکری کی مثال کیا قولی کا، جیسے کہ آپ کا قول، اشتریت فرسن، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے گھوڑا خریدا، ثم بعت الفرس، پھر کہتے ہیں کہ میں نے گھوڑے کو بیچ دیا، تو یہاں الفرس ہے، دیکھو بعت الفرس سے یہ الف لام لگنے سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو فرس کی آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ وہی فرس ہے جس کو آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے خریدا ہے، اسی کی بات ہو رہی ہے۔ ای بعت الفرس المذکور، وہی گھوڑا آپ نے بیچا ہے جو پہلے خریدے تھے۔ لیکن ولو قلتا، اگر آپ یوں کہتے اشتریت فرسن ثم بعت فرسن، اگر یہ کہتا تو پھر کیا نظر آتا؟ کوئی اور گھوڑا ہے، وہی گھوڑا نہیں ہے جس کو خریدا ہے، یعنی میرے پاس 2-3 گھوڑے، اس میں سے کسی اور کو بیچا ہے، وہ آج جو خریدا تھا وہ مراد نہیں ہے۔ دیکھو ثم بعت فرسن، یہاں فرسن کیا ہے؟ بغیر الف لام کے ہے۔ اگر الف لام سے تراد کرتے تو پتہ چلتے وہی گھوڑا جس کو خریدا تھا اسی کو بیچا، اگر الف لام کے بغیر ہے تو اس کا مطلب کوئی اور گھوڑا بیچا، ٹھیک ہے۔ لکان غیر الفرس الاول، یعنی فرسن کہنے سے، الف لام کے بغیر لانے سے۔ قال اللہ تعالیٰ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ نور کے اندر، مثل نورہ کمشکات، اللہ کے نور کی مثال ایک مشکات کی طرح ہے، فیہا مصباح، قندیل جس میں کیا ہے؟ مصباح ہوتے ہیں۔ المصباح فی زجاجۃ، یہاں دیکھو یہ شاید مثال یہاں بہت زیادہ ہے، اس میں سے مصباح فیہا مصباح،
اللہ کے نور کی مثال مشکات کی طرح ہے جس میں مصباح ہو. اب مصباح سے پڑھنے کے بعد کیا کہا؟ المصباح. یہ المصباح کہنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے وہی وہ مصباح ہے جو اللہ کے نور جس میں موجود ہے. فی زجاجۃ، وہ ایک شیشی میں ہے. پھر کہا الزجاجہ، تو وہی شیشی مراد ہے جو الف لام لگنے سے پتہ چلتا ہے وہی سے. کأنہا کوکب دری، وہ شیشی ایسا ہے جیسے کہ وہ چمکتا ہوا کوکب، ستارے کی طرح، ٹھیک ہے، یا دری موتی کی طرح، ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو ہے الزجاج المصباح سے یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ المصباح وہی مصباح ہے جو پہلے ذکر ہوا ہے، الزجاج وہی زجاج ہے جو پہلے ذکر ہوا. والثانی، دوسرا کون سا؟ یعنی ذہنی. کا قولی کا، جیسے کہ آپ کا قول، جاء القاضی، میرے پاس کون آیا؟ قاضی آیا. اذا کان بینک و بین مخاطبک، یعنی متکلم اور مخاطب کے درمیان عہد فی قاض خاص، کوئی خاص قاضی کا ذکر ہو رہا تھا. مثلا 3 دن پہلے یہ واقعہ ہوا اسلام آباد کے اندر، تو اسی قاضی کی بات پورے پاکستان میں چل رہے ہیں. گلگت بلتستان کی جو بیٹیاں تھیں تو ان کے حوالے سے بات چل رہے ہیں، تو اسی کی بات ہو رہی تھی. 2 دن بعد بات کرتے ہیں قاضی کی، تو فوراً وہی قاضی کے آتے ہیں، ذہن میں آ جاتے ہیں. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر قاضی سے مراد وہ قاضی ہے جو ذہن میں ہمارے پہلے سے موجود ہے، کہ جس کے بیٹے نے فلاں 2 بیٹیوں کو ایکسیڈنٹ کیے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ قاضی ذہنی کی مثال ہے. وَأَمَّا الَّتِي لِتَعْرِيفِ الْجِنْس، لیکن وہ جو جنس کی تعریف کے لیے آتے ہیں، کا قولی کا، جیسے کہ آپ کا قول، یہ کی دوسری قسم ہے، ٹھیک ہے. احدی کی 2 قسمیں ہیں، ذکری و ذہنی اور جنسی. فقولی کا، آپ کا قول، الرجل افضل من هذا المرأة، الرجل افضل من هذا المرأة، یہ جو رجل ہے یہ افضل ہے کس سے؟ عورت سے. اب یہاں پر آپ نے الرجل لایا، جنس رجل، یعنی جنس رجل کی فضیلت ہے کس پر؟ جنس امرأہ پر. یعنی تمام عورتوں پر جو فضیلت ہے وہ تمام مرد ہے، مرد کی تمام صنف افضل ہے کس سے؟ عورت کے صنف سے. یہ کہنا چاہیے. اذا لم نرد به رجلا بعینہ ولا امرأة بعینہا، یہ کب تعریف جنسی ہوگا؟ یہ تب ہوگا، وہ بیان کر رہے ہیں. اذا، جب آپ لم نرد بھی، اس الرجل اور المرأة سے ارادہ نہ کر رہا ہو، بھی رجلا بعینہ ولا امرأة بعینہا، کسی خاص مرد اور خاص عورت کو مراد نہ لے، تو یعنی الرجل میں زید کو نہ لے، امرأة میں ہندہ کو نہ لے، بلکہ آپ رجل سے مراد پورے مرد، المرأة سے مراد پوری عورتیں لے لے. تو یہاں پر یہ کیا ہے؟ یہاں پر جو المرأة، من المرأة کے اندر جو ہے، من الرجل کے اندر جو ہے، وہ کیا ہوگا پھر؟ جنسی ہوگا. جنس رجل، جنس رجل، جنس عورت پر کیا ہے؟ فضیلت رکھتے ہیں. وَإِنَّمَا أَرَدْتَ، لیکن اگر آپ ارادہ کرے الرجل اور المرأة سے، أَنَّ هَذَا الْجِنْسُ مِنْ حَيْثُ هُوَ افضل من هذا الجنس من حيث هو، یعنی من حیث الرجل جنس افضل ہے من حیث المرأة عورت کے جنس سے، یہ تو پھر یہ جنسی ہوگا. ولا يصح، یہ صحیح نہیں ہے. یہاں تک سمجھ آ گئے نا؟ ہاں. ولا يصح ان يراد بهذا، یہاں پر یہ ارادہ کرنا صحیح نہیں ہے، ان كل واحد من الرجال افضل من كل واحدة من النساء، ہر مرد کو نظریہ لے لے پھر اس کے بعد ہر عورت لے لے. یہ نہیں، آپ کہے کہ جنس رجل افضل ہے جنس مرد عورت سے، یہ کہے، یہ مراد لے لے. لأن الواقع بخلافی، چونکہ واقع جو ہے اس کے خلاف ہے. واقع کیوں خلاف ہے؟ چونکہ بہت ساری عورتیں ہمیں بعض اوقات، اگر آپ جنس رجال نہ لے، مثلا کئی مردوں کو لے لے اور اس کو قیاس کرے کئی عورتوں پر، تو پھر کئی عورتیں جو ہے کئی مردوں سے بھی کیا ہے؟ افضل ہے. بہت سارے افضلیت اس کے اندر موجود ہے، تو آپ اس کو نہ بھی کر سکتے ہیں. یہ مراد نہ لیں، بلکہ آپ جنس رجل میں سب کے سب رجل، جنس مرأة میں سب کے سب عورتیں لے لیں تو بنے گا جنس، ٹھیک ہے. وَكَذَلِكَ قَوْلِكَ، اسی طرح قول جو آپ کا قول ہے، اہلک الناس الدینار والدرہم، لوگوں کو ہلاک میں ڈالا ہے کس نے؟ دینار و درہم نے. دینار و درہم کے درمیان ویسے فرق کیا ہے؟ درہم
چاندی کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیں، فقہی کتابوں میں بہت کام آتے ہیں۔ دینار سونے کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ الدینار اور الدرہم میں جو الف لام لگے ہوئے نا، یہ ال جو ہے جنس دینار و درہم مراد لے لیں، وَإِلَّا اگر آپ بعض دینار کو لے لیں، بعض درہم کو لے لیں، تو بعض درہم کی قیمت جو ہے بعض دینار پر کیا ہوں گے؟ افضل ہوں گے۔ تو آپ جنس مطلق دینار کو مراد لے لیں گے تو یہ مراد ہوگا وقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو پانی سے کیا کیا ہے؟ زندہ کیا ہے۔ تو یہاں پانی میں جو ال لگا ہوا ہے الف لام الماء پر، یہ کیا ہے؟ ال جنس ہے، یعنی جنس ماء کے اندر یہ قوت موجود ہے کہ کسی بھی چیز کو زندہ کر سکتے ہیں۔ وَأَلْ هَذِهِ هِيَ الَّتِي يُعَبَّرْ عَنْهَا بِالْجِنسِيَّةِ، ان سب میں جو ہم نے ابھی تک مثالیں بیان کی، ان سب میں جو ال ہے وہ ال جنسیہ ہے، جس کو ہم ال جنسیہ سے تعبیر کریں گے۔ وَيُعَبَّرْ عَنْهَا أَيْضًا بِالَّتِي لِبَيَانِ الْمَاهِيَّةِ، ال ماہیت کو بھی ہم اس سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ وَبِالَّتِي لِبَيَانِ الْحَقِيقَةِ، اس کو ال حقیقی بھی کہہ سکتے ہیں، ال ماہیت بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کسی چیز کی حقیقت کو، کسی چیز کی ماہیت کو بیان کرنا، اس کو کہتے ہیں ال جنسی، ٹھیک ہے، ماہیت اور حقیقت کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا الَّتِي لِلْإِسْتِغْرَاقِ، اب تیسرا ال جو کہ ال احدی، جنسی اور استغراقی، فعلی قسمین، اس کی دو قسمیں ہیں۔ لأن الاستغراق، چونکہ استغراق کا مطلب ہوتا ہے اما ان یکون باعتبار حقیقت الافراد، کبھی اس کا استغراق جو ہے مکمل حقیقت افراد پر ہوتے ہیں۔ استغراق کا مطلب جانتے ہو؟ یعنی سب کو شامل کرنا۔ مثلا آپ کہیں اکرم کل العلماء، آپ سب علماء کا کیا کریں؟ احترام کریں۔ تو اس میں عالم کے بہت سارے اقسام ہیں، عالم عادل بھی ہے، فاسق بھی ہے، اور بھی اقسام ہیں، گناہگار، گناہ کبیرہ کرنے والے، صغیرہ کرنے والے، نامحرم کو دیکھنے والے، نہ دیکھنے والے، نماز پڑھنے والے، نہ پڑھنے والے۔ عالم تو صدقار ہے نا، بے عمل ہونا وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن عالم جس پر صدقار ہے، چاہے وہ فاسق ہو، چاہے وہ جس قسم کا ہو، فاجر ہو، اس کو بھی اکرام کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں ال استغراقی، یعنی سب کو شامل کر رہے ہیں۔ استغراق کا مطلب ہی شامل ہے، ٹھیک ہے۔ لأن الاستغراق، یہ جو استغراق ہے، اما ان یکون باعتبار حقیقت الافراد، یا حقیقت افراد کے اعتبار سے ہوتے ہیں، او باعتبار صفات الافراد، یا صفات کے اعتبار سے ہوتے ہیں، یا افراد کی حقیقت کی بنیاد پر ہوتے ہیں یا صفات کی بنیاد پر ہوتے ہیں، یہ دو۔ فالاول، افراد کے اعتبار سے، نحو وخلق الانسان ضعیفا، اللہ نے انسان کی تخلیق کو کیا کیا ہے؟ ضعیفی میں، کمزوری میں پیدا کی ہے، خلقت کی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے الانسان میں جو الف لام لگا ہوا ہے، یہ حقیقت افراد ہے۔ اس میں آدم سے لے کر خاتم تک کوئی بھی انسان جو حیوان ناطق ہو، منطقی اعتبار سے اگر تعبیر کرے، تو کوئی بھی انسان کی جو حقیقت ہے وہ اس سے خارج نہیں ہے۔ آدم سے لے کر خاتم تک جتنے بھی انسان بحیثیت انسان خلق ہوئے ہیں، وہ انسان ضعیفی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ تو یہاں الانسان میں جو ہے ال استغراقی حقیقی، یعنی افراد کے اعتبار سے، زید، عمر، بکر، خالد، ولی، سب کے سب، یعنی جتنے بھی انسان ہیں سب کے سب خلقت حقیقی کے اعتبار سے وہ کیا ہے؟ ضعیفی ہے۔ او بے اعتبار صفات الافراد کہا تھا، ای یعنی یہاں ابھی رہتے ہیں یہ، ای کل واحد من جنس الانسان ضعیف، جتنے بھی انسان کے جنس ہے وہ سب کے سب کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ والثانی، دوسرا، یعنی صفات افراد کے اعتبار سے، استغراق صفات افراد، صفات الافراد، نحو قولک، جیسے کہ آپ کا قول، انت الرجل، آپ کسی کو کہتے ہیں نا آپ رجل ہیں، تو کیا مطلب؟ ای الجامع لصفات الرجال المحمودہ، یعنی جتنے مرد کے اندر صلاحیت، مقام ہونا چاہیے، جتنی چیزیں ہونا چاہیے، وہ آپ کے اندر کیا ہے؟ موجود ہے۔ جیسے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے ہم الرجل، رجل شجاع کہہ سکتے ہیں۔ کیوں رجل؟ چونکہ تمام مردوں کے اندر
جتنے بھی صلاحیت موجود ہونا چاہیے وہ سب کے سب کس میں ہیں؟ امیر المومنین کے اندر موجود ہے الرجل. اس لیے ہم کہتے ہیں انت الرجل، یعنی آپ کسی کو یہ کہیں انت الرجل، آپ رجل ہے، یعنی انت الرجل میں الف لام سے تعبیر کرنے سے آپ کا یہ مطلب ہے جس مرد کے اندر جو صلاحیتیں ہونی چاہیے تھی وہ آپ کے اندر کیا ہے؟ موجود ہے. یہ مراد لے لیں تو یہ تو پھر کیا ہو گئی اعلی صفاتی، استغراق صفات الافراد کے اعتبار سے ہوگا. ٹھیک ہے. اب اس کے لیے دو قاعدے ہیں، اس دو قاعدے کو دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچتے ہیں. وضابط الاولیٰ، یہ جو ال کے ضابطہ ہے اس کا قانون، ان یصح حلول کل محلها علی جہت الحقیقہ. یہ ال جو ہے ال حقیقی ہے یا نہیں ہے، اس کی دو صفتیں ہیں، دو ضابطے ہیں. پہلا قاعدہ یہ ہے کہ ال کا کل کے جگہ پر آنا کیا ہے؟ صحیح ہو، یعنی ان یصح حلول کل، ان یصح ال کا صحیح ہونا ہے، حلول کل کے جگہ پر آنا، محلها علی جہت الحقیقہ، حقیقت کی بنیاد پر، یعنی جہاں پر کل آنے کی صلاحیت موجود ہے وہاں پر ال آ جائے تو یہ کیا ہے؟ ال استغراقی حقیقی ہے. فإنه لو قیل، جیسے کہ اگر کہا جاتا ہے وخلق كل انسان ضعیفا، دیکھو وخلق الانسان ضعیفا کو کیا بنایا ہے؟ وخلق كل انسان، تو یہ حقیقی ہے. لصح ذلك على جہت الحقیقہ، تو یہاں پر جو ہے کل کا ال کے جگہ پر آنا یہ کیا ہے؟ علی جہت الحقیقی صحیح ہے. وضابط الثانیہ، دوسرا ضابطہ، دوسرا قاعدہ، دوسرا قانون، ان یصح حلول کل محلها علی جہت المجاز، ال کا کل کا ال کی جگہ پر آنا صحیح ہوتا ہے لیکن بعنوان مجاز. فإنه لو قیل، جیسے کہ اگر کوئی کہتے ہیں انت کل الرجل، آپ مکمل ایک رجل ہے، انت الرجل کے جگہ پر انت کل الرجل کا ہے، لصح ذلك علی جہت المبالغہ، یہ جہت مبالغے کے طور پر کیا ہے؟ مبالغہ کیا ہوتے ہیں؟ مجاز گوئی. ہاں، اسی لیے قرآن میں ہے نا رسول وما ينبغي لك وما ينبغي له، پیغمبر کے بارے میں قرآن مجید میں موجود ہے، سورہ قلم ہے تقریباً. یعنی آپ شاعر نہیں ہیں بلکہ شعر جو ہے آپ کی لیاقت بھی نہیں ہے، شعر گوئی، کیونکہ شعر کے کام کیا ہوتے ہیں؟ عالم کے لیے شعر نہیں جچتا. ہمیں اکثر یہ جو ہوتے ہیں نا وہ وہاں سے آتے ہیں، دیکھو چونکہ وہ مجاز گوئی ہوتے ہیں، اس میں مبالغہ آرائی ہوتے ہیں. تو رسول اگر مجاز گوئی کرے تو حقائق دین کیا ہو جاتا تھا؟ مشکل میں پھنس جاتا تھا. تو اس لیے یہاں پر جو ہے رسول کے لیے وہاں نہ بھی کر رہے، آپ شاعر نہیں ہیں، شعر پڑھنا آپ کے لیے لیاقت بھی نہیں. وما ينبغي له، یہ آج موجود ہے، اگر آپ دیکھیں قرآن کے اندر سورہ قلم میں موجود ہے تقریباً، یعنی ابھی ذہن سے نکل گیا، وہ اللہ آیت یاد تھی پورے. ٹھیک ہے. تو یہاں جو ہے انت کل رجل میں لصح ذلك علی جہت المبالغہ، مبالغہ جو ہے کی جہت سے ہے. کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جیسے کہ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، کل الصید فی جوف الفراء. فرا ایک کیا ہے؟ کھوتے کا نام ہے، کھوتے کو کہتے ہیں، گدھے کو، یعنی جو کچھ شکاری ہے وہ کس میں ہے؟ گدھے کے پیٹ میں ہے. یعنی کسی کو کوئی بہت بڑا مال ملا نا، جتنا ملنا چاہیے تھا مل گیا، وہ کہاں ملا؟ کھوتے کے پیٹ سے ملا، گدھے کے پیٹ سے ملا. تو وہ کہتے ہیں اصل شکاری تو وہی ہے جو کھوتے کے پیٹ میں ہے، یعنی اس کو بہت قیمتی چیز وہاں سے ملی ہوگی. اس لیے وہ کہتے ہیں باقی جو جتنے لوگ شکاری کرتے ہیں نا وہ صحیح نہیں ہے، میرا شکار جو ہے بہترین ہے. کیوں؟ یہ بہت اعلیٰ ترین شکار ہے. تو الفرا میں جو ال ہے، یہ ال جو ہے یہاں کل الصید فی جوف الفرا، تو یہاں پر جو ہے من جہت المبالغہ یہاں پر کیا ہے؟ صحیح ہے. کل الصید فی جوف الفرا، الف لام کا صحیح کل الفرا، یہ آپ یوں تعبیر کر سکتے ہیں. یہ موجود ہے یہاں تقریباً عبارت کے اندر، کل الصید فی جوف الفرا یضرب لمن یفضل علی اقوام ولمانع عن غیرہ. ٹھیک ہے. یہ وقول الشاعر، دوسرا شاعر کا قول، لیس علی اللہ بمستنکر ان یجمع العالم فی واحد، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ تمام کائنات کو جمع کرے کسی خاص چیز کے اندر، کوئی مشکل نہیں ہے. تو یہاں العالم میں ہماری شاید مثال ہے. العالم میں جو ال ہے وہ کیا ہے؟ ال یعنی ان یجمع کل العالم، کل کی جگہ پر آنا صحیح ہے اور یہ مبالغہ کے لیے ہے. تو یہاں پر جو ہے یہ بھی کیا ہے؟ ال
استغراقی حقیقی ہونے کی مثال ہے۔ یہ دونوں ضابطہ یہاں پر موجود ہے۔ پہلا ضابطہ کل کی جگہ پر آنا، دوسرا اس کل کی جگہ پر آنا علی جہت المجاز، دونوں صورتیں ہو تو اس صورت میں یہ جو ال ہے وہ کل کی جگہ پر آئے، ال ہے جو کل کی جگہ پر آئے مبالغہ کو بھی بیان کرے تو پھر یہ جو ہے الاستغراقی ہے۔ اور باقی انشاءاللہ کل آئیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔